سید الشہداء جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اخی رسول بھی ہیں اور ام رسول بھی ہیں، اور عمر میں بھی زیادہ تفاوت نہ ہونے کی وجہ سے ایک دوستی کا تعلق اور رشتہ بھی قائم ہے۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزاج اور آپ کی طبیعت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو بہت سارے مشاغل آپ کی ڈیلی روٹین میں داخل تھے۔ ٹھیک ہے۔ ان مشاغل میں ایک جو خاص مشغلہ تھا وہ یہ تھا کہ آپ الصبح جو ہے اپنے گھر سے اپنی تیز سواری پر نکل جایا کرتے اور جنگلات میں جا کر ایک ایسا نایاب قسم کا شکار کر کے لے کر آتے، اور پھر اس شکار کی شان، اس کی عظمت اور پھر اپنے شکار کرنے کی کیفیت کو آ کر بڑی شان کے ساتھ کفار مکہ کے سامنے بیان کیا۔ وہ ان کا پیشن تھا۔ اب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اسی معمول کے مطابق تشریف لے جا چکے ہیں، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا کے پہاڑ پر جلوہ افروز اپنے رب کی عبادت میں مشغول ہیں۔ آپ کو تنہا دیکھ کر دشمنوں کا جو سردار ابو جہل ہے، اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نازیبا کلمات کا تبادلہ ہوا ہے، اور حضور کے بارے میں انہوں نے سخت کلمات کہے، لیکن آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کمال ضبط کا مظاہرہ فرماتے ہوئے خاموش رہے۔ یہ جو کچھ اس نے کہا اور جو کچھ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بے باکی کرتا رہا، جناب عبداللہ بن جدعان کی ایک جو کنیز ہیں، ان کا گھر قریب ہی تھا، تو وہ یہ سارے مراحل کو دیکھ رہی تھی۔ اب حضرت امیر حمزہ معمول کے مطابق جب واپس آئے ہیں تو اپنے شکار کو بھی لہرا رہے ہیں اور اپنی سواری کو بھی تیزی کے ساتھ دوڑا رہے ہیں کہ آج پھر میں ایک بڑا نادر قسم کا شکار کر کے آیا ہوں۔ ٹھیک۔ تو یہ جو کنیز تھی جناب عبداللہ بن جدعان کی، وہ آگے بڑھی اور انہوں نے کہا کہ یہ اپنا فخر تم بعد میں دکھانا، پہلے یہ دیکھو کہ تمہارے بھتیجے کے ساتھ ابو جہل نے کیا کیا۔ تو آپ کی فوراً جب جو ہے جو حس وہ ہٹکی ہے تو آپ نے دریافت کیا، تو اس کے جواب میں اس نے ساری کیفیت ذکر کر دی کہ امام الانبیاء کو ابو جہل نے اس اعتبار سے برا بھلا کہا ہے اور یوں تکلیف دی ہے۔ سب کو چھوڑ کر سیدھا اس ابو جہل کے پاس گئے ہیں جو سرداری کی مسند پر بیٹھا ہے، اور اپنی کمان نکال کر اس زور سے اس کے سر پر ماری کہ اس کا سر سے خون جو ہے اس کے چہرے پر بہنے لگا، اور اس کیفیت کے ساتھ انہوں نے کہا کہ تو نے میرے بھتیجے کے ساتھ جو ہے وہ بدتمیزی کی ہے، تو لو سن کہ جس دین کی خاطر تو نے اس کو اذیت دی ہے، میں حمزہ اس دین کا کلمہ پڑھ کر انہی کے ساتھ شامل ہونے کا اعلان کرتا ہوں۔ اللہ، اور یہ وہ کیفیت ہے اور جذبہ اور آپ کی ہیبت کا عالم دیکھیے کہ سردار کا سر پھاڑ دیا جائے اور کسی کو ہمت بدلہ لینے کی نہ ہو، تو یہ ہیبت امیر حمزہ کی ہی ہو سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اگر کوئی اٹھنے کی کوشش کرتا ہے تو ابو جہل روکتا بھی ہے، اس سے پنگا مت لینا کہ اگر اس نے ہاتھ اٹھا دیا تو پھر کوئی اس سے بچنے والا نہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کے جذبے نے سید الشہداء کو ایمان کا نور عطا فرمایا۔ اور پھر اس کے بعد جب آپ واپس تشریف لے کر گئے ہیں تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اپنی ساری کیفیت کو ذکر کیا کہ میری اس تشنگی کو دور کریں، میں دین سیکھنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیں کہ آپ کا دین کتنا سچا ہے۔ وہ یزکیہم کی شان والے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم و تربیت بعد میں فرماتے ہیں، نگاہ مصطفیٰ کا فیضان پہلے جاری ہوتا ہے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں اپنے دین کی حقانیت کو ذکر فرمایا ہے اور ان کے قلب مبارک پر اپنی مبارک نظر کو ڈالا ہے، تو اس دل کی کایا کو جب تبدیل کیا ہے تو وہی جناب سید الشہداء جو وہاں ایک مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ سے بدلہ لے کر آ رہے ہیں، اب وہ جو ہے علل اعلان اور بلند آواز سے یہ اعلان کر رہے ہیں، یا رسول اللہ اشہد انک لصادق، کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ سے سچا روئے زمین پر کوئی ہے ہی نہیں۔ اور پھر وہ دن اور اس کے بعد کسی کو یہ ہمت اور جرت نہ ہو سکی کہ حضرت امیر حمزہ کے ہوتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کوئی بات کر سکے۔ یہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان لانا ہے، اور پھر اس ایمان کی جو کیفیت اور اس ایمان کی جو جلالت صاحبان ایمان کو نصیب اور میسر ہوئی، وہ منظر بھی دیدنی ہے اور وہ کیفیات بھی ایک خاص روحانیت رکھتی ہے کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت امیر حمزہ نے اپنا چچا ہونے کا بھی حقیقی حق ادا کیا، اور پھر ساتھ جو ایک مبارک شیر جس میں دونوں مشترک ہیں، اس مبارک شیر کا بھی حق ادا کرتے ہوئے پھر رہتی دنیا تک جب تک زندگی میں رہے انہوں نے حضور سے اپنی وفا کا اعلان علل اعلان